گزشتہ دنوں میں عمیر شاہد جنرل سیکرٹری کے طور پہ کام کرتا تھا الحدیث پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن میں، اور سر باسر علی خان انفارمیشن سیکرٹری تھے کیبنٹ میں ایسوسی ایشن کی. تو ہم نے جو ہے وہ باضابطہ استعفیٰ دیا، ریزائن کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ گلشن حدید اور اسٹیل ٹاؤن کے میٹرک بورڈ کے امتحانات میں جو نقل کا رجحان تھا، ہم کیبنٹ میں موجود ہوتے ہوئے اس کو روکنے میں مؤثر کردار ادا نہیں کر سک رہے تھے. حالانکہ 5 سال 8 سال تقریباً 6-7 سال قبل ہم جب ایسوسی ایشن میں شامل ہوئے تھے تو ہم اسی مقصد کے لیے شامل ہوئے تھے، اور ہم نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ ہمارا پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن میں شامل ہونے کا مقصد صرف یہی ہے کہ علاقے کے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو، آنے والے مستقبل کو ہم نقل سے محفوظ کر سکیں. حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے اداروں کے اندر اس کلچر کو پروموٹ کرتے تھے، مگر ہم یہ کہتے تھے کہ تمام اسکولوں کے اندر یہ چیز ہو اور علاقے میں نقل نہ ہو. کچھ پرائیویٹ اسکولز کی انتظامیہ ایسی ہیں علاقے کے اندر جو دانستہ طور پہ نقل کے رجحان کو علاقے میں بڑھاتے ہیں، باقاعدہ بزنس کے سینس میں سینٹر ڈلواتے ہیں، اور سینٹر ڈلوا کے پیسوں میں ڈلواتے ہیں، اور پھر ان پیسوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں، کیش کی صورت میں بچوں سے لیتے ہیں، اور باقاعدہ ایک سیزن سا لگاتے ہیں، جس میں خاص طور پہ جو ہے وہ سٹی گرامر اسکول ہے گلشن حدید کا، وہ اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ انہی کا اسمارٹ اسکول ہے، وہ اس میں شامل ہیں. ایم ہائی اسکول ہے، ان کے جو آنر ہیں وہ ان چیزوں کے اندر، اور بھی کئی لوگ ہیں، مگر مستقل جدوجہد، مستقل ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے کافی سارے پرانے لوگ جو ان چیزوں میں انوالو ہوتے تھے وہ الحمدللہ توبہ طائب ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بھی بنی کہ ایک بچہ اٹھ کے آتا ہے 15 سال پہلے جس نے میٹرک کیا، اور وہ اسی اپنے پرنسپل سے کہتا ہے کہ جی آپ نے میرا مستقبل تباہ کیا، آپ کی وجہ سے میں نقل کا عادی بنا اور میں آگے پڑھ ہی نہیں سکا. میں ہمیشہ کیا وجہ ہے کہ میٹرک بورڈ کا رزلٹ آ رہا ہے 80 سے 90%، مگر وہی بچہ جب انٹر بورڈ کے اندر جا رہا ہے تو انٹر بورڈ کا جو آج تک سب سے اچھا رزلٹ آیا ہے وہ 40 سے 45% آ رہا ہے. ایسا کیا فرق پڑ جاتا ہے کہ میٹرک بورڈ کا رزلٹ بہت اچھا آ رہا ہے، 90% آ رہا ہے، اور انٹر بورڈ کراچی کا رزلٹ جو ہے وہ 40 سے 45% پاس ریشو ہے. اس پاسنگ ریشو میں پھر کتنے بچے A1 لیتے ہیں، کتنے A لیتے ہیں، وہ ایک بالکل الگ بات ہے. تو وجہ یہی ہے کہ انٹر بورڈ کراچی کے اندر اچھی سختی ہے، سینٹرز پہ اچھا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، تو وہی بچے آگے بڑھتے ہیں جو محنت کرتے ہیں. تو یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ میٹرک میں انہیں اتنا نقل والا ماحول پرووائڈ کر دیا جائے، وہ انٹر میں بھی وہی ایکسپیکٹ کریں گے، وہ وہی چاہیں گے کہ انٹر میں بھی ویسے ہی ہو. جب وہاں نہیں ملتا تو بچوں کی پرسنٹیجز نہیں آتی. تو جو سینٹر میں اسکول ڈلواتے ہیں اسے معصوم 9ویں اور 10ویں کے بچوں سے پیسے بٹور کر امتحانی سینٹر میں اسپیشل رومز بنائے جاتے ہیں، نقل کروائی جاتی ہے. اور جو اسکول خاص طور پہ جن کے میں نے نام لیے، جو اسکول ان کے سینٹرز میں امتحان دیتے ہیں اور ان کے ڈرانے دھمکانے میں نہیں آتے، تو ان بچوں کو باقاعدہ مارا جاتا ہے، باقاعدہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. اور یہ ابھی کے واقعات ہیں، اسی دفعہ کے جو امتحانات ہیں، جو ابھی بورڈ کے امتحانات شروع ہیں. بلکہ ایک آڈیو ہے جو آپ سب نے سنی بھی ہوگی، جو پچھلے 2-3 دن سے سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، جس میں ایک امتحانی سینٹر سپریڈنٹ جو ہے وہ ایک اسکول جو کہ ایمز ایجوکیٹر اسکول ہے شاہ لطیف ٹاؤن کا، تو وہاں کے بچے سے ڈیلنگ کر رہا ہے کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اتنے بچے ہیں، اتنے پیسے دے سکتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے نہیں اتنے پیسوں میں نہیں ہوگا، اتنے پیسوں میں ہو سکتا ہے، چلو تم 5-6 آ جاؤ، الگ سے ڈیل کر لو، میرا وقت ضائع نہیں کرو. باقاعدہ بارگیننگ کون کر رہا ہے؟ سینٹر سپریڈنٹ ایک بچے سے. اب یہ بچے جو نقل کریں گے، جو 20% اسکول ہیں جو یہ کروا رہے ہیں، وہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، آنے والی قوم کا مستقبل بھی تباہ کر رہے ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی، محتشم حسین جو کہ سٹی گرامر اور اسمارٹ اسکول کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ملک صابر حسین ایم ہائی اسکول، اور اسٹیل ٹاؤن میں جو دیگر بعض چھوٹے ایسے لوگ ہیں جو گورنمنٹ جاب ہوتے ہوئے نقل کے اندر انوالو ہو رہے ہیں، ان پہ ان نقل کے کرتا دھرتاؤں کے خلاف انکوائری کریں تاکہ آئندہ کے لیے اسکولوں میں امتحانی سینٹر نہ لگیں. علاقے کے اندر ایسے بھی سینٹر ہیں جن کو کراچی کا ماڈل سینٹر کہا گیا. پاکستان اسٹیل کیڈٹ کالج کا سینٹر 2 سال پہلے یہاں کا ماڈل، پورے کراچی کا ماڈل سینٹر شمار ہوا. کیڈٹ کالج جو ہمارا کراچی ہے گڈاپ کا،
وہ سی سی ٹی وی کیمروں کے اندر جو ہے وہ پیپر لیتے ہیں اور وہ اپنی پوری ریلیز کرتے ہیں ان کا کسی بھی چیز کا. تو یہ بچے پھر آگے بڑھیں گے, یہ بچے پڑھیں گے, مگر اگر ایسے بچے جو 9ویں میں نقل کر لیں گے وہ کبھی بھی 10ویں میں نہیں پڑھتے, اور ان اسکولوں کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ اپنا نقصان ہے. ایسے اسکول جو نقل کرواتے ہیں بچوں کو, ان کے پاس اچھے پڑھنے والے بچے اور اچھی فیملیز کے باشعور لوگ اپنے بچوں کو داخل نہیں کراتے. الٹیمیٹلی ان کا اسکول کا گراف نیچے جاتا ہے. یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے, معاشرے کے لیے بھی برائی ہے. اچھے طریقے سے آپ محنت کریں, آپ کے اسکول کا گراف بھی اوپر جائے گا. تو ہم انشاءاللہ 2-3 دن میں ہمارا اپوائنٹمنٹ ہے چیئرمین میٹرک بورڈ سے, ان کو وہ آڈیو بھی سنائیں گے جو مبینہ طور پہ جس اسکول کے سینٹر سپرنٹینڈنٹ کی ہے, اور باقی چیزوں کا بھی جو طریقہ واردات چل رہا ہے علاقے کے اندر ان کو کریں گے. امید ہے چیئرمین میٹرک بورڈ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پر کارروائی کریں گے, اور ہمارے ایسے اسکول مالکان جو نقل کرانے کے مکروہ دھندے میں ملوث ہو کے ملک و قوم کے مستقبل کو داؤ پر لگاتے ہیں, وہ بھی ہوش کے ناخن لے کر ان حرکتوں سے توبہ طائب ہوں گے, اور ہمارا علاقہ گلشن حدید, اسٹیل ٹاؤن تعلیمی نظام کے حوالے سے مثالی بنے گا, اور ہمارے علاقے کے تمام بچے اپنی محنت و لگن سے پڑھنے کو ہی ترجیح دیں گے. جی یہ بتائیے گا یہ نقل صرف مسلم کے ادھیکاری کے اسکولوں کا مسئلہ ہے, پورے سندھ کا مسئلہ ہے. آپ تک اس کو اس طرح کے مافیات اور غیر ملکی جو لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہیں, یا پاکستان کے لوگ اس میں زیادہ انوالو ہیں کہ باقاعدہ ان کو نقل کرائی جاتی ہے, یہاں تک کہ بینک اور اسکولوں کے حوالے سے یہ بات اس کے امتحان کے سامنے آئی ہے کہ باقاعدہ پرچوں بورڈ پہ لکھ کے بچوں کو پریشان کرایا جاتا ہے. دیکھیں, 2 سوالات تھے آپ کے. ایک تو پہلے پاکستان اسٹیل کیڈٹ کالج کے حوالے سے, تو ہمارا سینٹر, ہم نے کبھی بھی اپنا سینٹر کسی مخصوص جگہ پہ نہیں کروایا, عموماً پاکستان اسٹیل کیڈٹ کالج میں پڑھتا تھا. اس دفعہ ہمارا سینٹر شاہ لطیف اسکول میں پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان اسٹیل کیڈٹ کالج کے اندر اگر کسی کو کیس پتہ ہے اور وہ اس کو ہائی لائٹ کرے, ہمیں خوشی ہوگی. ہم اس مزاج کے ہیں کہ ہمارے 4 سے 5 سال پہلے کچھ بچوں نے 9ویں میں نقل کی تھی, 4 سے 5 بچوں نے, ان کے والدین نے ڈائریکٹ نقل کروائی تھی. تو ہم نے ان بچوں کو 9ویں کے بعد جو ہے وہ ٹی سی دی کہ بھائی میٹرک میں ہم آپ کو نہیں پڑھائیں گے, اب آپ کسی ایسے ادارے میں ہی پڑھو کہ جو نقل کروائے آپ کو. تو اس سے یہ ہوا علاقے میں یہ بات پھیلی, ہمارے پاس وہ بچے ہی نہیں آنا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں شروع میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ اگر آپ اس کلچر کا حصہ نہیں بنیں گے تو آپ کے پاس اچھے لوگ نہیں آئیں گے, اسکول نہیں چلے گا. ہمیں تو الحمدللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوا کہ اچھے لوگ جمع ہوئے, اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر اچھی جنٹری ہوئی پڑھنے والے, اور معاشرے میں بھی ایسے لوگ زیادہ ہیں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں پورے سندھ کے اندر نقل کا معاملہ ہے, دیکھیں اگر ہم اس کو بالکل نان پولیٹیکلی بات کریں تو پنجاب کے اندرونی شہروں میں بھی نقل کا کلچر ہوگا, KPK کے اندرونی شہروں میں بھی ہوگا, بلوچستان کے اندرونی شہروں میں بھی ہوگا. کسی بھی جگہ نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امتحانات میں آپ نقل کا جو رجحان ہے, یہ جو کلچر ہے, یہ منشیات فروشی کی طرح نوجوانوں کا دشمن ہے. اس پہ اتنا سخت اسٹینڈ ہونا چاہیے کہ آپ کے آنے والے بچے, اس کو لوگ بیماری سمجھ ہی نہیں رہے, یہ آپ کی جڑوں کو کمزور کر رہا ہے, یہ آپ کی نسلوں کو کھا رہا ہے. تو اس پہ بہت سخت ہونا چاہیے. تو دونوں باتوں کا میں نے آپ کو جواب دیا کہ جو ہے وہ کہیں بھی ہو, اور اگر ہم سے کسی کو, بلکہ ہم تو انشاءاللہ اس نہج پہ کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ بھئی سینٹرز میں CCTV کیمرے ہونے چاہیے. ٹیکنالوجی کا دور ہے, جس نے سینٹر ڈلوانا ہے, جس نے سینٹر مینیج کرنا ہے, تو چیئرمین جو ہے میٹرک بورڈ یا تو ان کو خود پرووائڈ کریں, یا ایسے ادارے ہیں جن کے اندر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان اداروں کے اندر سینٹر ڈلوائے, چکر ہی ختم ہو جائے گا اور بالکل ٹرانسپیرنسی ہوگی.